الرحمن الرحیم نحمده ونصلی علی رسوله الکریم اما بعد قال اللہ تبارک و تعالی فی کلامہ المجید اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر صدق اللہ العظیم۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم۔ معزز بزرگوں اور دوستوں، عزیز ساتھیوں اور نوجوان بھائی، قرآن کریم میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر۔ پنکھے یعنی قسم ہے وقت کی، قسم ہے زمانے کی، ان الانسان لفی خسر، بے شک تمام کے تمام انسان گھاٹے میں، خسارے میں اور نقصان میں ہیں، الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات، سوائے ان لوگوں کے جو ایمان لائے، اعمال صالحہ کیے، وتواصوا بالحق، آپس میں ایک دوسرے کو حق پر قائم رہنے کی اور حق کی وصیت کی، وتواصوا بالصبر، اور آپس میں ایک دوسرے کو صبر کی وصیت کی۔ حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اغتنم خمسا قبل خمسین، پانچ چیزوں سے پہلے غنیمت جانو، شبابک قبل حرمک، جوانی کو غنیمت جانو بڑھاپے سے پہلے، وصحتک قبل سقمک، صحت کو غنیمت جانو بیمار ہونے سے پہلے، وغناک قبل فقرک، مالداری کو غنیمت جانو محتاجگی سے پہلے، وفراغک قبل شغلک، اور فارغ وقت کو غنیمت جانو مشغول ہونے سے پہلے، وحیاتک قبل موتک، زندگی کو غنیمت جانو موت سے پہلے۔ رواہ ترمذی، اس حدیث کو امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ نے روایت کیا ہے۔ قرآن کریم کے اس سورہ والعصر اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان اغتنم خمسا قبل خمسین کی روشنی میں بہت ساری باتیں ہمیں معلوم ہوتی ہیں۔ ان سب باتوں میں سے ایک اہم بات ہے وقت کو غنیمت جاننا، وقت کی اہمیت۔ اس وقت میں انشاءاللہ تعالی وقت سے متعلق کچھ ضروری باتیں ذکر کی جائیں گی، اور بعض اہم سنتیں جو ہم سے چھوٹ رہی ہیں
اس کا تذکرہ کیا جائے گا انشاءاللہ تعالی۔ چنانچہ چند اہم سنتیں جو ہم سے چھوٹ رہی ہیں اس کے حوالے سے ایک سنت کا، 2 سنتوں کا اس وقت میں سلسلہ چلے گا انشاءاللہ تعالی۔ 2 سنتوں کے بارے میں کچھ باتیں ذکر کریں گے۔ بنیادی بات وہی ہے کہ یہ مختصر سی زندگی جو اللہ رب العزت نے ہمیں دی ہے، اس کو ہمیں غنیمت جاننا چاہیے، اور اس میں جو اعمال کر سکتے ہیں ان اعمال کو انجام دے کر اللہ رب العزت کو راضی کرنے کی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں اور سنتوں کو اپنی زندگی میں لا کر کل قیامت کے دن کامیابی حاصل کرنے اور سرخرو ہونے کی فکر کرنے اور اسباب کو عمل میں لانے کی فکر کرنی چاہیے، کوشش کرنی چاہیے۔ چنانچہ یہ وقت نہایت ہی اہم ہے، اس لیے ایک منٹ کو سنتوں میں لگانے کی فکر کریں، ایک منٹ کو سنتوں میں لگانے کی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو اپنی زندگی میں لانے کی فکر کریں۔ چند اہم سنتیں جو ہم سے چھوٹ رہی ہیں ان میں سے ایک سنت ہے جوتا اور چپل پہننے اور اتارنے کی سنت۔ حدیث میں آتا ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اذا تعالی احدکم فلیبدأ بالیمنی، کہ جب تم میں سے کوئی چپل پہنے تو وہ دائنے سے آغاز کرے، وَإِذَا خَلَعَ فَلْيَبْدَأْ بِالشِّمَالِ، اور جب اتارے تو بائیں سے آغاز کرے۔ مانے جب چپل پہنے تو پہلے دائیں میں پہنے، دائیں پیر میں، رائٹ سائڈ کے پیر میں پہنے، اور جب اتارے تو پہلے بائیں پیر سے اتارے۔ یہ اہم سنت ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دے کر کے ارشاد فرمائی کہ جب تم میں سے کوئی چپل پہنے اور اتارے تو اس طریقے کو اختیار کرے۔ مسئلہ سب کو پتہ ہے، سنت کو ہم سب جانتے ہیں، لیکن پرابلم یہ ہے کہ عمل کرتے وقت میں سوچ کر کے عمل نہیں کرتے ہیں، جس کی وجہ سے ایسی بہت سی سنتیں جو ریگولر زندگی کا حصہ بن کر ہمارے لیے ذخیرہ آخرت ہو سکتی ہے، اس کو ہم لوگ چھوڑ رہے ہیں۔ ایسی بہت سی اہم سنتیں ہیں جو ہم سے چھوٹ رہی ہیں۔ چنانچہ یہ سنت بھی روزانہ دن میں کئی مرتبہ جوتا اور چپل پہنتے ہیں اور اتارتے ہیں، تو یہ سنت ہماری زندگی میں روزانہ کئی مرتبہ آ سکتی ہے۔ جوتا اور چپل پہننے کی سنت اور اتارنے کی سنت، توجہ دینے کی ضرورت ہے۔ جتنی مرتبہ جوتا چپل وغیرہ پہنتے ہیں سوچ کر کے پہنیں کہ مجھے اس وقت میں سنت طریقے پر جوتا اور چپل پہننا چاہیے، بس سوچنے کی، توجہ دینے کی ضرورت ہے۔ خیال رکھ کر پہنیں گے تو ظاہر سی بات ہے سنت کا بھی ثواب ملے گا، ورنہ عادت ہے، ایک انسان ہے عام طور سے اپنے پیروں میں جوتا چپل کچھ نہ کچھ پہنتا ہی ہے، تو ایک انسان ہونے کے اعتبار سے اگر پہن لیا تو اس میں بس دنیاوی نقصانات سے محفوظ رہ گئے۔ چپل نہ پہننے سے یا جوتا نہ پہننے سے، ننگے پیر جانے سے جو نقصانات ہو سکتے ہیں اس سے تو بچ گئے، اس سے تو محفوظ رہ گئے، لیکن پہننے کی صورت میں جو ثواب ملنا چاہیے اور وہ ثواب سے ہم محروم رہ گئے۔ دنیا کے فائدے تو مل گئے جو بھی ملنا ہے، مگر آخرت کے فائدے بھی اس پر مل سکتے ہیں۔ بظاہر ایک روز مرہ کی بات ہے، انسانی عادتوں کا ایک حصہ ہے، اور ہر انسان عام طور سے اس طریقے پر عمل کرتا ہی ہے، جوتا چپل پہنتے ہیں، اتارتے ہیں، پہنتے ہیں، اتارتے ہیں، بس تھوڑا سا خیال رکھ لیں گے اور تھوڑی سی توجہ دے دیں گے تو اس پر آخرت کا ثواب بھی ملے گا۔ ہے بظاہر دنیا کا کام، لیکن ہمارے کام آئے گا آخرت میں۔ یہ عمل، یہ سنت
اگر اختیار کریں گے آخرت میں فائدہ دے گی. بس خیال رکھ کے پہننا ہے کہ بھئی آج میں سنت کے مطابق جوتا یا چپل پہنا یا نہیں. اگر دن بھر کا سوچیں گے تو کل توفیق ملے گی، پہنتے وقت میں سوچیں گے تو اسی وقت میں توفیق مل سکتی ہے. تو بھائی یہ اہم سنت ہے، اس کی طرف بھی توجہ دیں. پہنتے سب ہیں لیکن سیدھے پیر سے پہننا ہے، اس کا خیال رکھنا چاہیے. سیدھے پیر سے مطلب جب پہنیں گے تو سیدھے پیر میں پہنے، پہلے جوتا چپل وغیرہ، پھر اس کے بعد میں لیفٹ پیر میں پہن لیں، اور اتارتے وقت میں لیفٹ پیر سے اتاریں. خیال رکھنا چاہیے بھائی. انسان تو دیکھو بہت سارے ہیں دنیا کے اندر، ان میں پھر مسلمان اور غیر مسلم، نان مسلمس، ان میں فرق ہوتا ہے شریعت اسلام کی تعلیمات اور احکام کی وجہ سے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دیے ہوئے اخلاق اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کی وجہ سے اگر ہم اس کو سوچ کر اختیار کریں گے تو انسانی کام تو ہم نے کیا ہی ہے، لیکن ہم پھر وہ اعمال بھی انجام دینے والے ہوئے جس کی بنا پر ہمیں دوسرے تمام لوگوں کے بالمقابل خیر امت کا نام دیا گیا ہے، سب سے بہترین امت کا نام دیا گیا ہے. وہ فضیلتیں بھی ہماری زندگی کا حصہ بن جائیں گی، اور کل قیامت کے دن جب حساب کتاب ہو رہا ہوگا اور فلاں وجہ سے ہماری بہت ساری نیکیاں ختم ہو رہی ہوں گی اور دوسروں کے گناہ ہمارے سر پر لادے جا رہے ہوں گے، اس وقت میں یہ سنتوں والا ثواب ہمارے کام آ جائے گا. یہ سنتوں والا ثواب ہمارے بہت کام آئے گا بھائی. پھر اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے سچی محبت کرتے ہوئے دل و جان کے ساتھ، احترام کے ساتھ سنتوں کو اپناتے گئے، وہ محبت ہی شاید کل قیامت کے دن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہمارے لیے سفارش کا سبب بن جائے. اس لیے یہ اگرچہ ریگولر بات ہے مگر اس کا خیال رکھیں، عادت بنائیں کہ جب بھی چپل پہنیں گے اور اتاریں گے سنت کے مطابق. اس کا آسان طریقہ یہ ہے کہ ہم دوسروں کو بولتے رہیں. اس سے کیا ہوتا ہے نا فائدہ، جب ہم دوسروں کو کوئی بات بتاتے ہیں تو اس کا فائدہ ہمارے کام قریب ہے، تو سب سے پہلے ہم سنتے ہیں تو اس کی وجہ سے شاید عمل کی توفیق ہو جائے. پھر دوسری بات، جب ہم دوسروں کو بولتے رہتے ہیں تو اس وقت میں دل میں خیال آتا ہے کہ ارے میں اتنے لوگوں کو بول رہا ہوں، اگر میں خود عمل نہ کروں تو کیسے؟ شاید اس طرح سے صحیح وہ عمل زندگی کے اندر آ جائے گا، مگر آئے گا انشاءاللہ، وہ عمل زندگی میں آئے گا. اس لیے اتأمرون الناس بالبر وتنسون انفسکم، کہ تم لوگوں کو بھلائی کا حکم تو کر رہے ہو لیکن خود اپنے آپ کو بھول رہے ہو. ایسا مت کرو، لوگوں کو جب بھلی باتوں کا حکم کر رہے ہو اپنے آپ کو مت بھولو، خود بھی عمل کرو، فائدہ ہوگا. اس لیے امر بالمعروف نہی عن المنکر جو مستقل فریضہ ہے، اس کو انجام دیتے رہنا ہے. اور اس کا سب سے آسان طریقہ یہ ہے کہ سنتوں کو عام کریں اور دوسروں تک بات پہنچائیں، اس سے فائدہ ہی فائدہ ہوگا. اور امید ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سفارش تو نصیب ہوگی. شاید دنیا میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا خواب میں، نیند کی حالت میں دیدار بھی نصیب ہو جائے. اللہ چاہیں گے تو اللہ رب العزت سب کروا دیں گے، مگر محبت تو ہو نا دل میں. ہم جس کو چاہتے ہیں اسی کا چہرہ بار بار نظر آتا ہے. صبح سے شام تک جن کے ساتھ ملنا جلنا اٹھنا بیٹھنا ہوتا ہے، جو چیز ہمارے دماغ پر چھائی ہوئی ہوتی ہے وہی سب چیزیں خوابوں کے اندر نظر آتی ہے. جیسی ہماری ایکٹیویٹیز ہوتی ہے وہی سب باتیں خوابوں میں نظر آتی ہیں. اب اگر ہماری ایکٹیویٹیز سنتوں والی ہو جائے، ہمارے دماغ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت بیٹھ جائے، ہمارے دل میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا خیال آ جائے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیت، چہرہ وغیرہ جو ہم نے کتابوں میں پڑھا ہے وہی بیٹھ جائے، تو امید ہے کہ خوابوں میں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار نصیب ہو جائے. اچھے خواب، سچے خواب بار بار نظر آنے لگیں گے تو دن میں جب آنکھ کھلے گی ایک نور سا ہوگا اور پھر اچھائیوں کی طرف بڑھنا آسان بھی ہو جائے گا. یہ سب باتیں پاسبل ہو سکتی ہیں تب جبکہ سنتوں کو زندگی کا حصہ بنائیں. تو یہ اہم سنت ہے، دن میں کئی مرتبہ ہم اس کو اختیار کر سکتے ہیں.
مگر افسوس اتنی ہی مرتبہ یہ سنت ہم لوگوں سے مس ہوتی ہے۔ خیال کر کے دیکھ لیجئے تھوڑا سا، عادت جس کو بن گئی ہے ٹھیک ہے، وہ عادت کے طور پہ کر رہے ہیں۔ بعض لوگوں کو عادت ہو جاتی ہے، اتنی عادت کہ وہ جب بھی پہنتے ہیں سیدھے پیر میں ہی پہنتے ہیں چپل، پھر اتارتے وقت میں الٹے پیر سے ہی اتارتے ہیں۔ عادت ہو گئی ہے، ٹھیک ہے، عادت ہو گئی، اچھی عادت ہے، مگر کیا اس اچھی عادت پر ثواب ملنے والا ہے؟ کیا اس اچھی عادت کے اوپر آخرت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سفارش ملنے والی ہے؟ اچھی عادت نیتوں کے ساتھ میں جوڑیے، انما الاعمال بالنیات، تمام اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے۔ اگر ارادہ ہوگا، نیت ہوگی سنت پر عمل کرنے کی، خیال رکھتے ہوئے پہنیں گے تو یہ عادت عبادت میں بدل جائے گی، یہ سنت کل قیامت کے دن سفارش کا سبب بن سکتی ہے۔ اس لیے یہ اہم سنت ہے، اس کو زندگی میں لانے کی فکر کریں۔ پہنتے سب جوتا چپل وغیرہ بس خیال رکھ کر، سنتوں کا خیال رکھ کر پہنتے وقت میں سیدھے پیر میں پہنیں اور اتارتے وقت میں الٹے پیر سے اتاریں۔ بچوں کو بتلائیں، اپنے گھروں میں ٹوکے، ہر ایک بات پر ٹوکے، بچوں کو بولے کہ دیکھو بیٹا یہ سنت ہے، ایسا عمل کرو، یہ سنت کے خلاف ہے، ایسا مت کرو۔ یہ چیزوں پر ٹوکیے بچوں کو، اس میں کوئی برائی نہیں ہے، بچے کے اندر اس سے اچھائیاں زندگی میں آئیں گی۔ لیکن ایک دوسری چیز ہوتی ہے بچے کی ریگولر ایکٹیویٹیز، رہن سہن میں بچہ کیسا رہ رہا ہے، جھوٹ بول رہا ہے یا فلاں کر رہا ہے، یا اتنا اچھا نہیں پڑھ رہا ہے، اتنا ترقی نہیں کر رہا ہے، اس پہ اس کو تانے دے رہے ہیں، وہاں غلط ہے۔ وہاں تانے دینا اس کو احساس کمتری میں مبتلا کرنے کا سبب ہوگا۔ دنیاوی ایکٹیویٹیز میں یا بچے کے عبادات کے زیادہ سے زیادہ کرنے میں کچھ عبادات اس نے کی، اس کی تعریف کر دیجئے اور عبادتیں وہ کرے گا۔ لیکن اگر ریگولرلی کوئی سنت چھوٹ رہی ہے، کوئی گناہ ہو رہا ہے تو اس سے روکنا پڑے گا، اسے روکنا پڑے گا، پوائنٹ آؤٹ کریں، بولیں کہ دیکھو اب یہ چیز مس ہو رہی ہے۔ ہم کو چاہیے کہ ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے سچی محبت کریں، جس کا ذریعہ ہے سنتوں کو زندگی میں لانا، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے کہ جو میری سنتوں پر عمل کرتا ہے وہی مجھ سے محبت کرتا ہے، اور جو مجھ سے محبت کرتا ہے وہ کل قیامت کے دن میرے ساتھ جنت میں ہوگا۔ تو بھائی یہ اہم سنت ہے، اس کو زندگی میں لانے کی فکر کریں، ٹھیک ہے۔ دوسری ایک اہم سنت، گھر میں داخل ہوتے وقت میں اجازت۔ ایک تو دوسروں کے گھر میں داخل ہوتے وقت میں اجازت لینے کا ایک عام مزاج ہے، سب لوگ گھروں میں داخل ہوتے وقت میں دوسروں کے داخل ہونے سے پہلے اجازت لیتے ہی ہیں، کھٹکا مارتے ہیں، بیل بجاتے ہیں اور ان کو پہلے واقف کراتے ہیں کہ بھئی کوئی ہے گھر کے باہر، آپ دروازہ کھولیے، اور پھر اگر پوچھتے ہیں تو سلام بھی کرتے ہیں، اپنا نام بھی بتاتے ہیں، فلاں فلاں۔ اجازت لینے کے جو طریقے ہیں پورے، وہ طریقے تقریباً ہماری زندگی میں ہے جب ہم کسی اور کے گھر کو جاتے ہیں، مگر پتہ ہونا چاہیے کہ اجازت لینے والی سنت خود اپنے گھر میں جاتے ہیں تب بھی ہے، جب ہم اپنے ہی گھر میں جا رہے ہیں تب بھی اجازت لینا سنت ہے، تب بھی اجازت لینے کا حکم باضابطہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا ہے۔ یہاں تک بتلایا گیا ہے کہ اگر گھر میں صرف ماں اور بیٹا دو ہی لوگ رہتے ہیں، کوئی تیسرا ممبر بھی نہیں رہتا ہے، وہ ایک ہی گھر ہے، مان لو ایک ہی کمرہ ہے اور اسی گھر میں ماں رہتی ہے اور بیٹا رہتا ہے، دونوں کے علاوہ کوئی تیسرے کے آنے جانے کا بھی نہیں ہے، تب بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا گھر میں جانے سے پہلے اجازت لے لو، گھر میں جانے سے پہلے اجازت لے لو، کھٹکا مارو، پوچھے کہ کون تو نام بتلا دو، اپنا سلام کرو، نام بتلا دو، اس طرح پر گھر میں جاؤ مگر اجازت دو۔ تو گھر میں داخل ہوتے وقت اجازت لینا یہ سنت ہے۔ اپنے گھر میں داخل ہوتے وقت میں اس سنت پر عمل بہت سارے لوگوں کی زندگیوں کے اندر نہیں ہے، بہت سارے لوگوں کی زندگیوں میں نہیں ہے۔ ایسے ہی دروازہ گیٹ کھول دیے چلے گئے، گھر کے اندر گھس گئے، اور بہت سارے تو سلام بھی نہیں کرتے ہیں گھر میں داخل ہوتے وقت میں۔ مرد تو پتہ نہیں کیا سمجھتا ہے، بھائی میں بہت بڑا تیر مار کر آ گیا، میں بہت اتنے پیسوں کا کاروبار کر کے آ گیا آج، یا میں بہت محنت کر کے تھکا ماندہ آیا، مجھے کچھ سنتوں پہ عمل کرنے کی ضرورت نہیں ہے، جو کرنا ہے بس دوسرے کر لیں، دین عبادت سب دوسرے کر لیں، مجھے کوئی ضرورت نہیں ہے، بس مجھے جانا ہے، آرام کرنا ہے۔ اور دوسری چیزوں میں اگر گھر میں چینجز دکھیں تو مردانہ پن باہر نکلنے لگتا ہے،
اگر گھر سلیقے سے نظر نہ آئے غصہ کرنا یاد آتا ہے. اگر گھر میں بیوی ان کے کچھ کام ریڈی کر کے نہ رکھے وہاں ڈانٹنا ڈپٹنا یاد آتا ہے. کچھ اعمال ہمیں بھی کرنا ہے نا, ہماری اپنی آخرت کے لیے کرنا ہے نا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو خوش کرنے اور اللہ رب العزت کو راضی کرنے کے لیے کرنا ہے نا. کل قیامت کے دن نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سفارش پانے کے لیے اور جنت میں داخل ہونے کے لیے کرنا ہے نا. کچھ اعمال ہمیں بھی کرنا ہے. ہمیں اپنے آپ کو سب سے پہلے مخاطب بنانا چاہیے, اپنے آپ کو سب سے پہلے مخاطب بنانا چاہیے. پھر ہمارے فیملی ممبرس ہیں, پھر رشتے دار ہیں, پھر آس پڑوس کے لوگ ہیں, سب تک دین پہنچے, مگر پہلے میری ذات میں پہنچے. یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا, اے ایمان والو اپنے آپ کو اپنے گھر والوں کو جہنم کی آگ سے بچاؤ. پہلے میں مخاطب, میری ذات مخاطب, پہلے میرے اندر اعمال آئے اور آئے میرے اندر اعمال آئے. ضرورت بھی ہے, ضروری بھی ہے, ضرورت بھی ہے اور ضروری بھی ہے. اس کی طرف توجہ دینا چاہیے. گھر میں داخل ہوتے وقت میں جیسے بولے ویسے گھر میں داخل ہو جاتے ہیں, ٹینشنوں کے ساتھ, پریشانیوں کے ساتھ, ایسے ہی گھر میں داخل ہو گئے. بھائی بیٹھو کیوں کھڑے ہوئے ہو, کونے میں جاؤ. ایسے ہی گھر میں داخل ہو گئے. کوئی مطلب یہ ہے کہ سنتوں کا خیال ہی نہیں ہے. اس لیے بھائی گھر میں داخل ہوتے وقت میں اجازت لے کر کے گھر میں داخل ہوں, بہت اہم بات ہے. حدیث میں آتا ہے, حضرت عطا رحمۃ اللہ علیہ سے روایت ہے, فرماتے ہیں ان رجلا سأل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. حضرت عطا رحمۃ اللہ علیہ تابعی ہیں, وہ کسی صحابی سے روایت کرتے ہیں, انہوں نے ان کا نام ذکر نہیں کیا. وہ فرماتے ہیں کہ ایک صحابی سے انہوں نے سنا اور یہ واقعہ نقل کیا. ان رجلا سأل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, کہ ایک صاحب نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا. فقال استأذن علی امی, یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا میں اپنے امی کے پاس جانے کے لیے بھی اجازت مانگوں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا نعم, ہاں اجازت لو. فقال الرجل, ان صاحب نے کہا انی معها فی البیت, کہ میں ان کے ساتھ ہی ایک ہی گھر میں رہتا ہوں, ان کے ساتھ ہی رہتا ہوں میں. فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا استأذن علیہا, تب بھی اجازت لو, تب بھی اجازت لو. پھر فقال الرجل, ان صاحب نے کہا انی خادمها, کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں ان کی خدمت کرتا رہتا ہوں, بار بار آنا جانا پڑتا ہے, خدمت کرتا ہوں میں ان کی, ٹھیک ہے, ابھی بھی مجھے اجازت لینی پڑے گی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا استأذن علیہا, ہاں بھائی اجازت لو اجازت. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو تھوڑا الگ انداز سے سمجھایا, کیونکہ وہ بات ان کو جلدی سمجھ میں نہیں آ رہی تھی. وہ سوچ رہے تھے کہ ایک ہی گھر ہے, میری امی ہے, میں مستقل خدمت کرتا رہتا ہوں, ان کے پاس مطلب میرے ہی گھر پہ خود کے گھر میں جانے کے لیے مجھے ایسی صورت میں اجازت لینا بظاہر ان کے سمجھ میں نہیں آ رہا تھا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 سے 3 مرتبہ, پہلی مرتبہ کہا ہاں, پھر باقی 2 مرتبہ کہا اجازت لو بتلایا. پھر بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سمجھ گئے کہ ان کو ابھی پوری بات سمجھ میں نہیں آئی ہے, اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو سمجھانے کے لیے فرمایا اتحب ان تراها عریانۃ, کیا تم یہ چاہتے ہو کہ اپنی ماں کو بغیر دوپٹے کے ایسے ہی گھر میں بیٹھا ہوا دیکھو؟ مطلب اب ایک ہی عورت ہے گھر میں, اکیلی عورت ہے, تو کبھی ایسا ہوتا ہے کہ بھئی گرمی ہے, شدت کی گرمی ہے, تو دوپٹہ نکال دیا, اب وہ لیٹی ہوئی ہے ایسے ہی ایکسٹرا بدن سر پہ سے کپڑا ہٹا کر, اب ایسے ہی لیٹی ہوئی ہے ایکسٹرا کپڑوں کو ہٹا کر کے. ہوتا ہے گھر میں اکیلی عورت ہوتی ہے تو ویسا لیٹتی ہے. اب اچانک سے یہ بیٹا ہی گھر میں چلا گیا تو بیٹے کو بھی تھوڑا سا برا فیل ہوگا, ارے میں امی کے پاس اچانک ایسا آ گیا, اور امی بھی اچانک سے دوپٹہ لے کر پھر لپٹ لیں گی, سر پر ڈال لیں گی, ایک دم سے اپنے کپڑے ٹھیک کرنے کی کوشش کریں گی. وقتی طور پر صحیح تھوڑا سا حرج تو ہو جائے گا, تھوڑا سا حرج ہو جائے گا. تو ان صحابی نے کہا لا یا رسول اللہ, میں تو ہرگز نہیں چاہتا کہ میں اپنے امی کو اس حال میں دیکھوں, کیونکہ وہ بھی پریشان ہو جائے گی اور مجھے بھی اچھا نہیں لگے گا کہ میں نے اچانک ان کو تکلیف دے دی, مجھے یہ بات پسند نہیں ہے. اب ان کی سمجھ میں آ گئی بات, تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر فرمایا استأذن علیہا,
اس لیے کہہ رہا ہوں کہ اجازت لے لو. بات سمجھ میں آئی بھائی؟ بہت اہم سنت ہے، توجہ دیجیے اس کی طرف میں. دروازہ کھولا گھس گئے، گیٹ کھولے گھس گئے، یا پھر ہارن بجایا 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 تو چلو ٹھیک ہے، پھر بھی ہارن بجایا. ہارن بجانا بھی کہیں نہ کہیں اجازت کے درجے میں ہو جائے گا، کیونکہ اجازت لینے کے کئی طریقے ہیں. گھر میں داخل ہونے سے پہلے اگر اپنا ہی گھر ہے اور سلام کر کے اجازت لیجیے سنت طریقے کے مطابق. پہلے السلام علیکم بول لیں، پوچھے کون تو اپنا نام بتلا دیجیے. بٹ کبھی کبھی کیا ہوتا ہے، گھر میں خاص ممبرس کے داخل ہونے کا کوئی خاص طریقہ ہوتا ہے، اس سے گھر والے سمجھ جاتے ہیں کہ یہ صاحب آئے ہوئے ہیں. تو اب اگر کسی کے ہارن بجانے کا کوئی خاص طریقہ ہے، انہوں نے ہارن بجا دیا 1 سے 2 2 سے 3 مرتبہ، گھر والے سمجھ گئے کہ یہ آئے ہیں، چلو یہ اجازت لینے میں آ گیا. مگر ابھی بھی اجازت لینے کی پوری سنت ادا نہیں ہوئی. اجازت لینے کی پوری سنت کہ اب السلام علیکم بھی بولیے زور سے، بول کر پھر گھر کے اندر داخل ہو جائیں. اب وہ سمجھ تو گئے کہ کون آئے ہیں، اجازت کا مقصد ادا ہوا، اجازت لینے کا مقصد حاصل ہو گیا. بٹ گھر میں داخل ہوتے وقت میں سلام کے ساتھ میں داخل ہو، کیونکہ وہ بھی اجازت کے حصوں میں داخل ہے، شامل ہے. اور میں نے کچھ جمعہ پہلے بتلایا تھا کہ گھر میں داخل ہوتے وقت سلام کرنا بھی مستقل سنت ہے. اس کی طرف بھی توجہ دلائی گئی تھی. بعض اوقات کوئی خاص کر جاتے ہیں، اوہ اوہ کرتے ہیں، گھر والے سمجھ جاتے ہیں کہ بھائی فلاں صاحب آ رہے ہیں، اوکے یہ بھی چل جائے گا. بات سمجھ رہے ہیں؟ تو بہرحال اجازت لے کر گھر میں جانا ہے، بغیر اجازت کے اپنے خود کے گھر میں بھی نہیں جانا ہے. ٹھیک ہے، اس کا خیال رکھنا ہے. کبھی کیا ہوتا ہے، ہم گھر میں بھی داخل ہو گئے، گھر میں داخل ہونے کے بعد سب کے الگ الگ روم ہوتے ہیں، الگ الگ روم، ان کا خود کا الگ روم، اور ان میں جوائنٹ فیملی رہتی ہے تو ہر ایک کا الگ الگ روم ہے. ہم اجازت لے کر گھر میں تو آ گئے. کبھی کیا ہوتا ہے کہ آپ ان کے خود کے گھر میں، ان کے خود کے روم میں، بیگم کو پتہ نہیں چلتا ہے کہ یہ آ گئے، بیگم کو بھی پتہ نہیں چلا کہ یہ آ چکے ہیں. تو اس وقت میں اپنے روم میں داخل ہوتے وقت میں بھی تھوڑا سا کھٹکا مار دیں، مار کے پھر اپنے روم میں داخل ہو. وہاں پر بھی ظاہر سی بات ہے ہسبینڈ اینڈ وائف میں اتنے پابندیاں تو نہیں ہوتے ہیں، مگر پھر بھی ایک نارمل صبح سے شام تک رہنے کا طریقہ کسی کا الگ ہوتا ہے اور ساتھ میں رہنے کا طریقہ الگ ہوتا ہے. بہرحال بھائی، تو گھروں میں داخل ہوتے وقت میں، اپنے خود کے گھروں میں داخل ہوتے وقت میں بھی اجازت لینا یہ اہم سنت ہے. اس پر عمل کرنے کی فکر کریں. مطلب یہ جو سنت مذاکرہ ہو رہا ہے نا، اس کا ایسے ہی نہیں کہ بھائی میں بول دیا آپ سن لیے، اس کے بعد میرے آج بہترین بات آئی، بھائی اچھی سنت کی بات آئی. آج کیا بہترین سنت کا ذکر کیا گیا. ہم لوگ کر رہے مگر ذہن نہیں جا رہا تھا، وہاں پر سنت کی طرف توجہ نہیں جا رہی تھی. یا ہم اجازت لے رہے تھے مگر سنت سمجھ کے نہیں لے رہے تھے ہم، مگر ہمارا ذہن نہیں جا رہا تھا، خیال نہیں جا رہا تھا. ایسا تو ویسا نہیں، بس اتنا سن لیے ختم. عمل کریے، عمل کریے. یہاں سے اٹھ کر جانے کے بعد سنت کو اپنی زندگی میں لائیے، تبھی میرا بولنا کامیاب، آپ کا سننا کامیاب. ورنہ آپ آئے بیٹھے سنے، فائدہ تو ہو گیا سننے کا، ارادہ کر لیا، ارادہ کرنے کا ثواب بھی مل گیا، میں نے بتلا دیا آپ کو، بولنے کا مجھ کو ثواب مل گیا. لیکن اگر میں نے عمل نہیں کیا، آپ نے عمل نہیں کیا، بیکار ہو گیا. اتنا بیٹھنا وقتی طور پر ثواب مل گیا، مگر اس کے بعد کا کیا؟ اصل چیز ہے زندگی میں آئے، عمل میں آئے، اصل بات یہ ہے. تو بھائی یہ دو سنتیں ہیں، ان دونوں سنتوں کی طرف میں توجہ دینی چاہیے اور ان دونوں سنتوں کو زندہ کرنا یعنی عمل میں لانا چاہیے. بہت اہم بات ہے. ٹھیک ہے، تیسری ایک اہم گزارش، نمازوں کا اہتمام. بھائی نمازوں کا اہتمام آپ کو پتا ہے، مجھ کو پتا ہے، آپ حدیثیں سنتے ہیں، میں بولتا ہوں، آپ پڑھتے ہیں. اب آج کل تو آپ سوشل میڈیا پر بھی دیکھ رہے ہیں، مگر کیا ہو گیا ہے نا پتا نہیں، ہمارا دل مردہ ہو چکا ہے، دل کالا ہو چکا ہے، زن آلود ہو چکا ہے. وقتی طور پہ سن لیتے ہیں، اچھا لگتا ہے، بول دیتے ہیں، اچھا لگتا ہے، مگر عمل کرنے کے وقت میں بہت پیچھے رہ جاتے ہیں بھائی، بہت پیچھے. اب رمضان آئے گا، آپ دیکھیے رمضان میں پہلے رمضان کو پوری مسجدیں بھری ہوں گی، مگر رمضان کا انتظار کرنا ہے کیا؟ رمضان کا انتظار کرنا ہے کیا نمازیں پڑھنے کے لیے؟ نمازیں ہماری کیوں نہیں ہو رہی ہیں؟ بہت سارے دوستوں احباب کی نمازیں نہیں ہو رہی ہیں، بہت سارے ساتھیوں کی نمازیں نہیں ہو رہی ہیں. مسجدوں کے پاس ہم ہوتے ہیں، مسجدوں کے پاس کھڑے ہوتے ہیں، گھنٹوں آدھا گھنٹہ، ایک گھنٹہ تک میٹنگ چلتی رہتی ہے، مؤذن اذان دے دیتا ہے، باتوں کی باتیں ہو رہی ہیں. جس کو سوشل میڈیا پر ویڈیو دیکھنا ہے وہ ویڈیو دیکھتے بیٹھا ہوا ہے، اور جس کو گانے سننا ہے وہ گانے سن رہے ہیں، جس کو آپس میں غیبتیں کرنا ہے وہ غیبتیں کر رہے ہیں، جس کا جو من میں آیا وہ چل رہا ہے. مگر
مگر مؤذن کی آواز کانوں میں پہنچنے کے باوجود دل کو نہیں جھنجھوڑ رہی ہے. مطلب ارادہ بھی نہیں کر رہے ہیں کہ مجھے مسجد میں جانا چاہیے, مجھے اب نماز پڑھنا چاہیے, ارادہ بھی نہیں ہو رہا ہے. مسجد کے پاس رہ کر, مسجد کے آس پاس رہ کر, مسجدوں سے لگ کر گھر ہوتے ہوئے, مسجدوں کے قریب گھر ہوتے ہوئے, ہر محلے میں ایک مسجد ہونے کے باوجود, اذان کی آواز کانوں میں پہنچنے کے باوجود ارادہ بھی نہیں کر پا رہے ہیں. افسوس تو یہ ہے کہ بعض ایسے لوگ ہمارے معاشرے میں موجود ہیں جن کو اذان کی آواز زور سے آ جائے تو بری لگ رہی ہے. اذان کی آواز بری لگ رہی ہے, اتنی زور سے اذان دینے کی کیا ضرورت ہے, ایک دو اذان ہو گئی کافی ہے, آپ اپنا مائک کا آواز کم کر لو. مطلب اذان کی آواز بری لگ رہی ہے مگر اذان کے بعد نماز پڑھنے کا خیال بھی پیدا نہیں ہو رہا ہے. افسوس کی بات ہے, نہایت ہی افسوس کی بات ہے. بھائی توجہ دیجئے, یہ بولنا صرف میری ذمہ داری نہیں, عمل میری بھی ذمہ داری ہے, لیکن آپ تک پہنچانا ہے اور آپ کو سن کر عمل کرنا ہے, دوسروں تک پہنچانا آپ کی ذمہ داری ہے. معاشرے کی, اپنی گھر والوں کی, دوست و احباب کی, پڑوس کی, سب کی فکر کرنا ہماری ذمہ داری ہے. اگر کچھ لوگ پڑھتے ہیں نمازیں, اللہ کا شکر ادا کریے, دوسروں کو بھی دعوت دیجیے, دوسروں کو بھی بتلائیے, کیونکہ ایک مسلمان کا حق دوسرے مسلمان پر یہ بھی ہے کہ ہم اس کے لیے وہی پسند کریں جو اپنے لیے پسند کرتے ہیں, اور اس کے لیے وہ ناپسند کریں جو اپنے لیے ناپسند کرتے ہیں. سمجھ رہے ہیں؟ حدیث ہے نا, بار بار سنی ہوگی, ایک مرتبہ اور ریپیٹ کر دیتا ہوں, کیونکہ مسجدیں ویران پڑی ہوئی ہیں, صرف نعروں پر نعرے اور بیانات پر بیانات, یا ویڈیوز پر ویڈیوز, یا کمنٹس پر کمنٹس, سب ہر ایک بندہ اپنے اپنے اعتبار سے دین کی آواز اٹھا رہا ہے مگر عمل میں سب سے پیچھے کھڑا ہوا ہے, سب سے پیچھے عمل میں. چلو پیچھے بھی ہو تب بھی ٹھیک ہے, لیکن چھوڑا ہوا ہے, چھوڑا ہوا. افسوس کی بات تو یہ ہے, بالکل چھوڑ کر کے بیٹھے ہوئے ہیں. نمازیں کتنی ہوگی حساب کر لیجیے آپ, کتنی نمازیں ہوں گی ہماری بالغ ہونے کے بعد سے اب تک جو ابھی تک چھوٹی ہوئی ہیں, قضا کی کیٹیگری میں پڑی ہوئی ہے, اور ہم نے نکال کر نمازوں کو قضا بھی نہیں کیا. سمجھ رہے؟ اگر مر جائیں گے نا تو اتنی نمازوں کا حساب کتاب ہوگا. ایک ہی نماز کا حساب بھیانک ہوتا ہے, اتنی ساری نمازوں کا حساب کتاب کیا دیں گے, کیا دیں گے حساب کتاب؟ کیوں یہ زندگی اللہ تعالیٰ نے خالی کھانے پینے کے لیے دی ہے, اللہ کی عبادت کے لیے نہیں دی ہے, اللہ کو راضی کرنے کے لیے نہیں دی ہے. اللہ کا دیا ہوا وقت, اللہ کی دی ہوئی جان, اللہ کی دی ہوئی سانسیں, اللہ کا دیا ہوا جسم, سب اسی کا ہے, سب اسی کا ہے, اور اسی کی ناشکری, اسی کی ناشکری. بھائی کچھ عبادت کر لینے میں کیا مصیبت ہم لوگوں پر آ رہی ہے؟ ہمارا کوئی دنیا کا کام رک رہا ہے کیا اس کی وجہ سے؟ یا ہمارا فیوچر خراب ہو رہا ہے, ہماری ایجوکیشن خراب ہو رہی ہے, ہمیں جاب نہیں مل رہی ہے, ہماری زندگی تباہ ہو رہی ہے, ہم بھوکے مر رہے ہیں, ہم پیاسے مر رہے ہیں, ہماری زندگی ختم, ہمارا علاقہ ختم, ہمارا خاندان ختم, ایسی بات ہے کیا؟ ایسا تو کچھ بھی نہیں ہے. اللہ تعالیٰ برکت دیں گے. بھائی تھوڑی پریشانیاں انسان کو پیش آ سکتی ہے, لیکن برکت دیں گے اللہ رب العزت. یاد رکھیے, اگر نماز چھوڑنے کی عادت بنا لی, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, مرد انسان میں اور کفر میں نماز چھوڑنے کا فرق ہے. جو نماز چھوڑ دیتا ہے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبانی, وہ کافر ہو گیا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبانی. اگرچہ علماء اس کا مطلب بتاتے ہیں کہ حقیقت کا کافر نہیں ہوا, کافروں جیسا ہو گیا, کیونکہ کافر کو بھی نماز سے مطلب نہیں, اس کو بھی نماز سے مطلب نہیں, تو دونوں نماز سے مطلب نہ ہونے میں دونوں شریک ہو چکے ہیں, تو گویا کہ کافر ہو گیا. علماء نے سمجھایا حدیث کا مطلب, مگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ایکسپلینیشن نہیں دیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے اس طرح نہیں سمجھایا ہے. جہاں ڈرانا تھا وہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف اتنا کہہ کر ڈرایا کہ نماز چھوڑ دو گے تو کافروں میں شمار کیے جاؤ گے. بھائیو سوچنے کی ضرورت ہے. بھائی کیوں ہماری مسجدیں ویران پڑی ہوئی ہیں, کیوں ہم لوگ مسجدوں کو آباد نہیں کرتے ہیں؟ اس لیے توجہ دیجئے, کبھی کسی سے ملنا ہے, کچھ کام ہے, اس کو بلا لیا نماز کے ٹائم پہ, جب پڑھ رہے ہیں نماز, کوئی کام ہے, کسی سے ملنا ہے تو نماز ہو رہی ہے. اللہ سے ملنا ہے, اللہ سے بات کرنا ہے, کل قیامت کے دن میدان محشر میں کھڑے ہونا ہے. فکریں ہماری آخرت کی فکریں, میری خود کی فکر, میری اولاد کی فکر کیوں نہیں ہے؟ کیوں نہیں ہے؟ بچہ اسکول نہیں گیا, فکر ہے. بچہ کالج نہیں جا رہا ہے, فکر ہے.
اس کا ایگزام ہے، ایگزام کے لیے گیا نہیں گیا اس کی فکر ہے، دوستوں کے ساتھ ٹائم برباد کر رہا ہے، ایگزام کی تیاری نہیں کر رہا ہے اس کی فکر ہے، ہماری اولاد اور ہم جہنم میں جلنے کے لیے کھڑے ہوئے ہیں ایک دم دہانے پر، فکر ہی نہیں ہے کچھ بھی، فرق ہی نہیں پڑ رہا ہے کچھ بھی۔ اس لیے اللہ کے واسطے اس طرف توجہ دیجئے۔ نماز چھوڑنے کے عذابات بھی بھیانک ہے، فضائل بھی اپنی جگہ پر ہے۔ بعض لوگ بولتے ہیں کہ بھئی صرف فضائل بیان کرو، عذابات مت بیان کرو۔ بھئی حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عذابات بیان کیے ہیں، کبھی فضیلت بیان کرتے ہیں دین کی طرف لانے کے لیے، مگر وہ شخص ہے جو نان مسلم تھا، نیو مسلم ہوا ہے، اس کو فضائل بول کر کے لایا جائے گا۔ مگر ہم ماں کے پیٹ سے مسلمان پیدا ہوئے، رمضان ٹو رمضان مسلمان ہوتے ہیں، جمعہ ٹو جمعہ مسلمان ہوتے ہیں، کبھی جھنجھوڑے ہی نہیں کوئی بھی، کبھی یہ باتیں بتائی ہی نہیں کوئی بھی، مطلب حق کب سمجھیں گے، عادت کب بنائیں گے عبادات کی؟ بھائی اس لیے اللہ کے واسطے اس کی طرف توجہ دیجئے۔ فضیلتیں اپنی جگہ پر ہے، وہ ملیں گی، لیکن اگر چھوڑ دیں گے تو اس کے عذابات اور وعیدیں بھی ہیں۔ اب تک جو ہوا اللہ معاف فرما دیں گے، سچے دل سے توبہ کر کے اللہ کے حضور معافی مانگیے، گڑ گڑائیے، جو گناہ ہونا چاہیے وہ معاف ہو جائے گا۔ ایٹ پریزنٹ نمازیں شروع کر دیجئے، فیوچر اپنا بیسٹ بنا لیجئے، چھٹی ہوئی نمازیں تھوڑی تھوڑی کر کے قضا کرنا شروع کر دیجئے۔ اللہ جو چھوڑنے کا گناہ تھا اس کو تو معاف کر دیں گے، مگر بعد میں ہم قضا نمازوں کو تھوڑے تھوڑے کر کے پڑھ لیں گے نا، اللہ رب العزت اس کو کاؤنٹ میں لا کر کے کل قیامت کے دن جو ہے بدناک عذاب ہونا ہے اس کو معاف فرما دیں گے، اس کو معاف فرما دیں گے۔ اس کی طرف توجہ دیجئے۔ اور آخری گزارش، سال مکمل ہونے والا ہے انگریزی اعتبار سے، پھر اس کے بعد میں نیو ایئر شروع ہونے والا ہے، تو نیو ایئر کے موقع پر وہ واہی تباہی، بیکار کا ٹائم برباد کرنا، راتوں میں نوجوان بچوں کا جاگنا، بچے بچیوں کا گھومنا، اللہ کے واسطے یہ کچھ بھی مت کرو بھائی۔ آپ سب سے گزارش ہے سو جاؤ جیسا نارمل طریقے پر سو جاتے ہیں روزانہ، ایک رات اپنی برباد نہ کریں، اللہ نہ کرے وہی رات گناہوں میں موت ہو گئی، پھر قیامت کے دن کس حال میں اٹھیں گے؟ سمجھ رہے؟ اچھا موت ہوگی نہیں ہوگی وہ بات کی بات ہے، لیکن کیا ہمیں اپنی زندگی کے نئے سال کا آغاز گناہوں کے ساتھ میں کرنا چاہیے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو ترک کرنے کے ساتھ کرنا چاہیے؟ بے حیائی، بدتمیزی، گناہ، ناچنا، گانا، کیک کٹنگ، فضول خرچیاں، پیسہ برباد، انگریزوں کی مشابہت، ان کے طریقے پر چلنا، کیا ایسا کرنا چاہیے کیا؟ سال کا آغاز ایسا ہوگا تو سال پورا کیسا گزرے گا؟ خیال رکھیے، توجہ دیجئے، یہ بہت غنیمت کی چیز ہے۔ اللہ نے زمانے کی قسم کھا کر کے کہا سارے انسان گھاٹے میں جائیں گے سوائے ان لوگوں کے جو ایمان لائے، اچھے اعمال کیے، حق کی بات ایک دوسرے کو بتلائی اور صبر کی، ایک دوسرے کو تلقین کرتے رہے، صرف وہی کامیاب ہوں گے، باقی سارے گھاٹے میں ہوں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پانچ چیزوں سے پہلے غنیمت جان لو، فرمایا شبابک قبل حرمک، بوڑھے ہونے سے پہلے جوانی کو غنیمت سمجھو، وصحتک قبل سقمک، بیمار ہونے سے پہلے صحت کو غنیمت سمجھو، وغناک قبل فقرک، محتاج ہونے فقیر ہونے سے پہلے مالداری کو غنیمت سمجھو، وفراغک قبل شغلک، مشغول ہو جانے سے پہلے خالی فارغ وقت کو غنیمت سمجھو، وحیاتک قبل موتک، مرنے سے پہلے زندگی کو غنیمت سمجھو اور آخرت کی تیاری کر لو۔ معزز دوستو بزرگوں، یہ وقت ہے، گزر جائے گا۔ کہنے والے نے کہا ہے حیاتک انفاس تعد فکلما مضى نفس منها انتقصت به جزءا، تیری زندگی بھی چند سانسوں کے ایک مجموعے کا نام ہے، جیسے جیسے ایک سانس ختم ہوتی گئی تیری زندگی کا ایک حصہ کم ہوتا چلا گیا، تیری زندگی کا ایک حصہ کم ہوتا چلا گیا۔ سوچئے میں نے لاسٹ ایئر کتنے اچھے اعمال کیے تھے، اگلے سال اس سے زیادہ ہونے چاہیے، اگر لاسٹ ایئر نہیں کیے تھے تو اگلے سال مجھے اچھے اعمال کرنے کی فکر کرنی چاہیے۔ کتنے لوگوں کی مدد کی، کتنے لوگوں کو قرضہ دیا، کتنوں کی ہیلپ کی، کتنوں کے ساتھ اچھے اخلاق سے پیش آیا، معاملات میں کتنا اچھا تھا، عبادات میں بھی کتنی اچھی انجام دی، اگلے سال کو اس سے بیسٹ بنانے کی فکر کرنا چاہیے، ورنہ لاسٹ ایئر اور آنے والا سال دونوں برابر گزر گئے تو کسی کہنے والے نے یوں کہا ہے عام حالت میں بسر کی زندگی تو نے تو کیا، عام حالت میں بسر کی زندگی تو نے تو کیا، کچھ تو ایسا کر کہ عالم بھر میں افسانہ رہے، کچھ تو ایسا کر کہ عالم بھر تجھے یاد رکھے، کچھ تو ایسا کر۔ الغرض بھائی یہ ٹائم ٹک ٹک کرتا ہوا، سیکنڈ، منٹ، گھنٹہ، دن، ہفتہ،
گھڑیال یہ دیتا ہے منادی، غافل تجھے گھڑیال یہ دیتا ہے منادی، گردون گھڑی عمر کی ایک اور گھٹا دی، ایک اور گھڑی کم ہو چکی ہے، اس لیے بھائی آنے والے وقت کو بہتر طریقے پر گزاریں، فضولیات میں اس میں اس میں برباد نہ کریں، کوئی نیو ایئر کا ہمیں جشن منانے کی ضرورت نہیں ہے، بس اگلا سال اچھا گزارنے کی فکر کر لیں، اتنا محاسبہ کافی ہے۔ دعا فرمائے اللہ تعالیٰ مجھے آپ کو سب کو سارے دوست و احباب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی باتوں پر عمل کرنے، بچنے کی باتوں سے بچنے اور عقیدے کی باتوں پر عقیدہ رکھنے کی توفیق نصیب فرمائے، آمین۔ تو بھائی ان باتوں کی طرف توجہ دیں گے نا انشاءاللہ، انشاءاللہ اللہ ہم سب کو توفیق عمل نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔